چنئی گوڑ ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ٹریلر نے دو کمسن بھائیوں کی جان لے لی۔ محمد عامر ندیم کی رپورٹ کے مطابق قومی شاہراہ پر طاہر والی کے مقام پر تیز رفتار ٹریلر نے موٹر سائیکل پر سوار دو کمسن بھائیوں کو کچل دیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت 16 سالہ محمد عمران اور 13 سالہ محمد زبیر کے نام سے ہوئی، جو محمد سلیم کے بیٹے اور قوم کھور سے تعلق رکھتے تھے۔ رہائش سانگلہ بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پیٹرولنگ پولیس، طاہر والی پولیس، تھانہ چنئی گوڑ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاشوں کو ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ ٹریلر ڈرائیور کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پنواکل یکم محرم الحرام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح پنواکل میں بھی یکم محرم الحرام کا پہلا دن نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر کی مختلف امام بارگاہوں میں مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا، جن میں مومنین بڑی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں۔ عزاداری کے سلسلے میں جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں، جبکہ خواتین کے لیے علیحدہ لیڈیز مجالس کے خصوصی پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، جہاں خطبہ اور ذاکرین کربلا کے شہداء کی قربانیوں اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ پنواکل گاؤں گلزار مہر میں جھگڑا، 5 افراد زخمی، چرواہا اغوا، 30 بھینسیں چوری کا الزام۔ پنواکل کے گاؤں گلزار مہر میں دو گروپوں کے درمیان جھگڑے میں کلہاڑیوں کے وار سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں نے الزام عائد کیا ہے کہ حملہ آوروں نے چرواہا نعمت مہر کو اغوا کر لیا اور 30 بھینسیں چرا لیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ پولیس اور ملزمان کا موقف تاحال سامنے نہیں آ سکا۔ زخمی گروپ نے ایس ایس پی سکھر سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ احمد پور شرکیہ کے چوک عباسیہ 3R نہر کے کنارے قیمتی درختوں کی چوری جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق درخت رات کی تاریکی میں کاٹ کر خاموشی سے منتقل کیے جاتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عالمگیر کی اس رپورٹ میں۔ چوک عباسیہ کے قریب 3R نہر کے کنارے درختوں کی منظم چوری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بابسوخ ذرائع کے مطابق یہ عمل عرصہ دراز سے جاری ہے اور محکمہ جنگلات کی مبینہ چشم پوشی اس سنگین جرم کو تقویت دے رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ رات کی تاریکی میں قیمتی درخت کاٹے جاتے ہیں اور انہیں ٹرالیوں یا چھوٹے ٹرکوں کے ذریعے خاموشی سے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ حیران کن امر یہ ہے متعلقہ حکام اس صورتحال سے آگاہ ہونے کے باوجود اب تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکے۔ شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے درختوں کی بے درے کٹائی نہ صرف ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ یہ سرکاری وسائل کی کھلی لوٹ مار کے مترادف ہے۔ کئی مقامی افراد نے الزام لگایا ہے کہ درختوں کی کٹائی میں بعض بااثر افراد اور محکمہ جنگلات کے ملازمین کی مبینہ ملی بھگت شامل ہے۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام بالخصوص سکریٹری جنگلات، کمشنر بہاولپور اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی فوری تحقیقات کر کے درختوں کی چوری میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور نہر کنارے شجر کاری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد عالمگیر، مان نیوز، احمد پور شرقیہ۔ خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے۔ ہمارے بیورو چیف اور انسانی حقوق کی خادم ملک میر افضل کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی حسن ابدال پولیس کی ٹیم نے دوران چیکنگ کامران ولشیر افضل سکنہ محلہ اندرون حسن ابدال کی قبضے سے 30 بور پسٹل بامہ 2 روند برآمد کر لیے۔ ملزم اسلحہ رکھنے کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو پابند سلاسل کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے۔ ہمارے بیورو چیف اور انسانی حقوق کی خادم ملک میر افضل کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر اٹک میں مسمات زوجہ عادل نے درخواست دی کہ اس کے دیور محمد امین، آصف اور یاسر نے اس پر تشدد کیا، اس کے شوہر کو کمرے میں بند کر دیا اور اسے لاتوں اور مکوں سے مارا پیٹا، ساتھ ہی اس کی عفت پر بھی حملہ کیا۔ پولیس نے فوری مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا اور 2 ملزمان آصف اور یاسر پسران محمد یوسف سکنہ شکردرہ تحصیل و ضلع اٹک کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے۔ ہمارے بیورو چیف اور انسانی حقوق کے خادم ملک میر افضل کی رپورٹ کے مطابق شیرزادہ ولشیر فرزند سکنہ خور خیل نے تھانہ رنگو پولیس کو درخواست دی کہ اس نے اپنی موٹر سائیکل گھر کے باہر گلی میں کھڑی کی، مگر کچھ دیر بعد واپس آیا تو موٹر سائیکل غائب تھی۔ پولیس نے فوری مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا۔ دوران تفتیش موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزم طاہر اختر ولد مرزا خان سکنہ مراڑیہ تحصیل حضرو کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ دوران انٹروگیشن ملزم کے انکشافات پر چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر کے اصل مالک کے حوالے کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر و فشری مخدوم سید غلام مجتبیٰ بخاری کی احمد پور شرقیہ آمد۔
احمد پور شرکیہ پیر آف شریف مخدوم سید غلام مصطفیٰ بخاری نے احمد پور شرکیہ کا دورہ کیا اور ملک محمد طارق شفیع ماچھی کی رہائش گاہ پر قیام فرمایا۔ اس موقع پر رحیم یار خان سے آئے ہوئے معزز مہمانوں سردار شبیر احمد سولنگی، محمد علی سولنگی اور قربان حسین سولنگی نے بھی شرکت کی۔ محفل میں عاشق رسول معروف ثنا خوان رسول محترم شبیر فراز خان نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یہ روحانی اور یادگار لمحے شرکاء کے دلوں میں دیر پار نقوش چھوڑ گئے۔ محفل کا مقصد محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باہمی بھائی چارے اور روحانی وابستگی کو فروغ دینا تھا۔ خوشاب سے بیورو چیف رانا عمیر نور کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے تحت ڈی آئی جی ٹریفک اور آر پی او سرگودا کی ہدایت پر ٹریفک پولیس نے خوشاب میں اوور لوڈنگ اور چھت پر سواری بٹھانے والے پبلک سروس گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ڈی پی او توقیر محمد نعیم کی خصوصی ہدایات پر متعدد گاڑیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ مال برادر گاڑیوں پر خطرناک لوڈنگ پر بھی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک قمر اقبال حیدر نے ٹریفک واک اور سیمینار کے دوران شہریوں کو آگاہی دی اور پمفلٹس تقسیم کیے۔ لیاقت پور سے نوید بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چنی گوٹ روڈ پر الصادق پمپ کے قریب منی اے سی کوچ اور کھڑے ٹرالر میں خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 112 کے مطابق حادثہ دوپہر 12:11 پر اس وقت پیش آیا جب کوچ موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے بعد THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں حادثے کی وجہ تیز رفتاری اور اچانک موڑنے کی کوشش بتائی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے محمد خالد نواز خان کی رپورٹ کے مطابق نگری مظہر جلال اچ شریف میں درگاہ جلالیہ بخاریہ کے سجادہ نشین مخدوم سید زمرد حسین بخاری اور ولی عہد مخدوم زادہ سید غلام حسن زمرد بخاری المعروف چند سرکار کو نذرانہ عقیدت کے طور پر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے مان نیوز کے بیورو چیف ملک مشتاق احمد کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کے نواحی گاؤں R158/7 میں 1 ماہ سے واٹر سپلائی بند ہے، جبکہ پانی کے بل اب بھی موصول کیے جا رہے ہیں۔ عوام کڑوا پانی 2 کلومیٹر دور سے لانے پر مجبور ہے، جس سے بچوں اور بزرگوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر سے واٹر سپلائی کی بحالی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ چیچا وطنی سے بیورو چیف طارق چغتائی کی رپورٹ کے مطابق اقبال نگر ٹول پلازا کے قریب تیز رفتار ٹرالے کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون رضیہ سکندر موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ خاتون چک نمبر 20/14L کی رہائشی تھی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ موٹر سائیکل سے گر گئیں اور پیچھے سے آنے والے ٹرالے کی زد میں آ گئیں۔ احمد پور شرکیہ سے مان نیوز کے بیورو چیف سکندر راجپوت کی رپورٹ کے مطابق سنی علماء کونسل کی جانب سے یکم محرم الحرام کو پیغام امن اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے کربلا کی یاد میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت علامہ مولانا محمد احمد جلندری اور ملک فاروق جویہ نے کی، جبکہ مہمان خصوصی قاضی برہان فرید، سابق MPA کے بھائی اور صدر بار ایسوسی ایشن مہر شوکت یار تھے۔ تقریب کے انتظامات قاری عبدالمجید نون، غلام یاسین صدیقی، مولانا سلیم اختر، محسن فیاضی، ریاض، امیر معاویہ، فہد اور ملک وقاص نے انجام دیے۔ تقریب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین علیہ السلام کی شان بیان کی گئی۔ اس کا مقصد اتحاد، رواداری اور امن کا پیغام دینا تھا۔ ننکانہ صاحب سے مان نیوز کی نمائندے کی رپورٹ کے مطابق واربرٹن کے نوجوان نعمان رسول نے بین الاقوامی گلوبل پیس سمٹ سڈنی 2025 میں پاکستان کی نمائندگی کر کے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ عالمی سمٹ جو کہ امریکی تنظیم گلوبل پیس چین کی جانب سے منعقد کی گئی، 40 سے زائد ممالک کے مندوبین کی شرکت سے سڈنی آسٹریلیا میں منعقد ہوئی۔ نعمان رسول کو اس سمٹ میں مندوب اور پینل مذاکرہ کے اسپیکر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ مذاکرے کا موضوع تھا نئی نسل کو امن کے لیے بااختیار بنانا، نوجوان کا کردار۔ نعمان نے مختلف سیشنز اور سرگرمیوں میں فعال شرکت کی، پاکستانی ثقافت کو عالمی سطح پر اجاگر کیا اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ موضوعات پر خیالات کا اظہار کیا۔ ان کی شرکت امن، رواداری اور نوجوان قیادت کے فروغ کی روشن مثال ہے۔ دلبندین مدرسے میں زہریلا سالن کھانے سے 6 طلبہ شہید، متعدد کی حالت نازک۔ دلبندین سے افسوسناک خبر،
ایک مدرسے میں گاؤں کے شخص کی جانب سے سالن میں زہر ملانے کے باعث 50 طلبہ کرام متاثر ہو گئے۔ افسوسناک طور پر 6 طلبہ موقع پر شہید ہو گئے جبکہ دیگر کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ عوام اور والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ دار کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ کراچی سے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بہادر آباد کے علاقے سے موصول ہونے والی تصویری جھلکیاں بارش کے بعد کی صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں۔ بارش کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے جبکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں کو احتیاط سے سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کوئی ووٹر ترقیاتی کاموں سے محروم نہیں رہے گا: حسن عسکری شیخ۔ چنی گوڑ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری پنجاب پامپا حلقہ PB 248 حسن عسکری شیخ نے کہا ہے کہ بجٹ کی منظوری کے بعد حلقے میں نئے ترقیاتی دور کا آغاز ہوگا۔ کوئی ووٹر ترقیاتی کاموں سے محروم نہیں رہے گا۔ نئی بستیوں میں بجلی کے تنصیب کا کام جاری ہے۔ LT پر کام بھی جلد شروع کر دیا جائے گا۔ عید کے ایک ہفتے میں مکمل روڈ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ گرلز ڈگری کالج کی تعمیر نو، غلہ منڈی کی تعمیر بھی رواں مالی سال میں شروع ہو جائے گی۔ تھانہ دھورکوٹ کے SHO سجاد لغاری نے انصاف کے تقاضے پورے لیے ہیں۔ غریبوں کو جلد از جلد انصاف فراہم کرنے میں تحصیل بھر میں تھانہ دھورکوٹ پیش۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے مان نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عبید اللہ راجپوت۔ ان سے جانتے ہیں۔ جی عبید اللہ، بتائیے گا۔ اس وقت تھانہ دھورکوٹ خیرپور ڈھا میں موجود ہوں۔ عبید اللہ راجپوت بول رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں عبدالرحیم صاحب اور آصف صاحب۔ ان سے زیادتی کی گئی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو عبدالرحیم صاحب، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ رحیم بخش۔ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ جھگڑے تھا۔ جھگڑا کتنے مارے کٹے نے گھر آدھ سکوں ڈنڈیا نہ بہت تشدد کتنے ظلم کتنے۔ میرا بندہ مرنے کے قابل ہے۔ ہسپتال باولپور زیر علاج ہے، وکٹوریا ہسپتال ہے۔ یاسین دی ہڈی وارڈ میں سرجیکل ہے۔ دماغ کا بیمار ہے یاسین۔ اس وقت بندہ اس دن موجود ہے۔ نہیں، یہ بتایا نا کہ وقوع کیا ہوا ہے؟ وقوع سارے بندے چھوکرے دکان تے بیٹھے ہیں، وہ آتے سارے گھر دکانے جان لگے ہیں۔ کتنی بندے ہیں؟ وہ تقریباً 50-60 بندہ آ۔ اچھا، کون ملزمان دے نام ہے؟ تے ملزمان دے نام ہے، ایک دن ہے محمد سیف، اس کا نام ہے محمد ناصر، محمد راشد، محمد ارشد، محمد جاوی اس کا نام ہے۔ وہ سب خود کڑیاں چاہتی ہیں، کڑے نالان تک کٹی نے۔ آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے لڑائی کی؟ ہاں جی۔ اچھا، وہ بھی پھر دیں ہمیں۔ اور میڈیکل بن چکے ہیں؟ جی بن چکے ہیں۔ اچھا، کتنے میڈیکل بنے ہیں؟ 3 میڈیکل بن چکے 3 میڈیکل بن چکے ہیں، اور ابھی FIR جو ہے وہ ہونا باقی ہے۔ جی پولیس تعاون کر رہی ہے؟ جی ہاں۔ جی ہاں۔ پولیس ان سے بالکل تعاون کر رہی ہے۔ ہم SHO دھورکوٹ اور DPO بہاولپور اور جو ہمارے مقامی تھانہ دھورکوٹ کے SHO سجاد لغاری صاحب ہیں، ان سے بھی میں نے موقف لیا ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی کارروائی ہوگی میرٹ کے تحت ہوگی، اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپہ مہم بھی ان کی جاری ہے۔ جی جزاک اللہ۔ احمد پور شرکیہ ضلع بنانے کی ملاقات کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ عامر وارن۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف عبید اللہ راجپوت کی رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور سینئر پارلیمنٹرین عامر وارن نے دعویٰ کیا ہے کہ قاضی عدنان فرید، سمیع الحسن گیلانی، نجیب اویسی اور خالد وارن کے وزیر اعظم شہباز شریف سے حالیہ ملاقات کا مقصد احمد پور شرکیہ کو ضلع بنانے سے متعلق نہیں تھا، بلکہ اس ملاقات میں صرف ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ عامر وارن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے لیے کسی بھی علاقے کو ضلع بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا 1 منٹ کا کام ہے، اور اگر نون لیگ واقعی سنجیدہ ہوتی تو مریم نواز خود اس کی منظوری دے چکی ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ضلع بناؤ کا نعرہ استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ در حقیقت ان رہنماؤں کی ملاقات کا مقصد صرف سیاسی مفادات کا حصول اور ترقیاتی فنڈز کی بات چیت تھی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے افراد کے جھوٹے دعووں میں نہ آئیں جو ضلع کا چورن بیچ کر احمد پور شرکیہ کے شہریوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔
احمد پور شرکیہ تھانہ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد، شہریوں کے مسائل سنے گئے۔ محمد عالمگیر کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کے ریجنل پولیس آفیسر رائے بابر سعید کی ہدایت پر سرکل احمد پور شرکیہ کے تھانہ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ ایس پی، ایس ڈی پی او، تمام ایس ایچ اوز اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر ریجنل پولیس آفیسر نے تمام سائرین کی شکایات کو بغور سنا اور متعلقہ افسران کو فوری اور قانونی کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ ریجنل پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنا اور عوامی اعتماد بحال کرنا ہے۔